الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ عزیز طلبہ، گزشتہ کل کی مجلس میں اصول تصحیح میں سے قواعد ثلاثہ بین السہام والرؤوس بیان کر دیے گئے۔ پہلا قاعدہ تماثل تھا، جہاں سہام اور رؤوس کے مابین تماثل کی نسبت تھی، فلا حاجت الی الضرب، ضرب کی کوئی ضرورت نہیں۔ دوسرا قاعدہ قاعدہ توافق، جہاں رؤوس اور سہام کے مابین نسبت توافق ہونے کی وجہ سے عدد رؤوس کے عدد وفق کو اصل مسئلہ میں یا مسئلہ عائلہ میں ضرب دیا گیا۔ تیسرا اصول، جہاں رؤوس اور سہام کے مابین نسبت تباین ہونے کی وجہ سے عدد رؤوس کے کل کو اصل مسئلہ یا مسئلہ عائلہ میں ضرب دیا گیا۔ آج کی اس مجلس میں مصنف علیہ الرحمہ نے جو اصول تصحیح میں سے قواعد ثلاثہ بین السہام والرؤوس بیان فرمائے ہیں، اس پر دو اہم اشکال اور ان کے جوابات۔ سب سے پہلا اشکال یہ ہوتا ہے کہ مصنف علیہ الرحمہ نے قواعد ثلاثہ جو بین السہام والرؤوس جاری ہوتے ہیں، تین قواعد کو بیان فرمایا، تماثل، توافق اور تباین کو، جبکہ نسبتیں تو چار ہیں۔ جیسا کہ نسب اربعہ کی بحث میں آپ جان چکے ہیں کہ دو عددوں کے مابین یا تو نسبت تماثل ہوگی، یا تداخل ہوگی، یا توافق ہوگی، یا تباین۔ تو نسبتیں چار ہیں، اور مصنف نے سہام اور رؤوس کے مابین جاری ہونے والے جو اصول تھے، جو قواعد تھے، وہ صرف تین بیان کیے، تماثل کو بیان کیا، توافق کو بیان کیا اور تباین کو بیان کیا، تداخل کو کیوں نہیں بیان کیا؟ یہ پہلا اشکال ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ دراصل عدد رؤوس اور سہام کے مابین اگر نسبت تداخل ہو تو وہ دو حال سے خالی نہیں۔ یا تو وہ تداخل بحکم تماثل ہوگا، یعنی جو حکم تماثل کا تھا کہ ضرب کی کوئی ضرورت نہیں ہے، رفع کسر کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ آلریڈی وہ وہاں تصحیح شدہ شکل تھی۔ ایسے ہی یا تو تداخل بحکم تماثل ہوگا کہ رؤوس اور سہام کے مابین نسبت تداخل ہونے کے باوجود ضرب کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ مسئلہ پہلے سے تصحیح شدہ ہے۔ یا پھر تداخل بحکم توافق ہوگا کہ ضرب کی تو ضرورت پڑے گی، لیکن بالکل ضرب ویسے ہی دیا جائے گا جیسے کہ قاعدہ توافق میں دیا گیا کہ عدد رؤوس کے عدد وفق کو اصل مسئلہ یا مسئلہ عائلہ میں ضرب دیا گیا، ایسے ہی یہاں پر بھی عدد رؤوس کے عدد دخل کو اصل مسئلہ یا مسئلہ عائلہ میں ضرب دیا جائے گا۔ نام کا فرق ہے، بل باقی کام وہی ہے۔ تداخل بحکم تماثل اس وقت ہوگا جب عدد رؤوس چھوٹا ہو اور عدد سہام بڑا ہو۔ مثلا عدد رؤوس 2 ہی ہے اور عدد سہام 4 ہے، ظاہر سی بات ہے 4 2 پر برابر تقسیم ہو جائے گا کہ 2 میں سے ہر ایک کو 2 2 مل گیا، کسر ہے ہی نہیں، اور جب کسر ہی نہیں ہے تو رفع کسر کے لیے کوئی ضرب کی ضرورت نہیں ہے، لہذا بالکل تماثل کی طرح یہاں پر بھی ضرب کی کوئی ضرورت نہیں۔ تو تداخل کی یہ صورت تماثل میں آ گئی۔ اور اگر تداخل بحکم توافق ہے تو اس کے لیے عدد رؤوس بڑا ہوگا اور عدد سہام چھوٹا۔ مثلا عدد رؤوس 4 ہے اور سہام 2 ہے، اب 2 4 پر برابر تقسیم نہیں ہو سکتا، کسر ہے،
اب یہاں رفع کسر کے لیے ضرب کی ضرورت پڑے گی، لیکن جو ضرب ہم کریں گے وہ ضرب بالکل توافق کی طرح ہوگا، یعنی قاعدہ توافق میں عدد رؤوس کے عدد وفق کو لے کر ضرب دیا جا رہا تھا، قاعدہ تداخل کی صورت میں یہ 2 نے 4 کو 2 مرتبہ میں کاٹا تو 4 کا جو 2 عدد دخل ہے اس کو اصل مسئلہ میں ضرب دیا جائے گا، تو کام بالکل وہی ہوگا جو ہم نے قاعدہ توافق میں بتایا، صرف نام کا فرق ہوگا۔ تو تداخل کی اگر یہ دوسری صورت بحکم توافق کی ہے تو وہ قاعدہ توافق کے تحت آ چکی، اس لیے مصنف علیہ الرحمہ نے یہاں الگ سے قاعدہ تداخل کو بیان نہیں کیا۔ تداخل بحکم تماثل میں نے سمجھا دیا کیسے ہوگا، اور ضرب کی ضرورت نہیں ہوگی تو یہ تماثل میں داخل ہوگا۔ تداخل بحکم توافق کیسے ہوگا وہ بھی میں نے سمجھا دیا، اور یہ صورت چونکہ توافق میں داخل تھی لہٰذا تداخل کی دونوں صورتیں تماثل اور توافق میں ذکر کر دی گئی، اس وجہ سے الگ سے مصنف علیہ الرحمہ نے اس کو بیان نہیں کیا۔ ہم اس کو بورڈ پر دونوں کو مثالوں کے ذریعے سمجھتے ہیں تاکہ تمثیل سے تفہیم میں تسہیل ہو جائے، لہٰذا بورڈ پہ فوکس کریں۔ تداخل بحکم تماثل کی مثال آپ دیکھ رہے ہیں، وارثین میں باپ ہے، ماں ہے، 2 بنات ہیں، انہی 2 بنات کی وجہ سے ماں کو سدس ملا، باپ کو سدس و عصبہ ملا، ایک ہی لائن کے سدس اور ثلثان جمع ہو گئے، لہذا سدس کے ہم نام عدد 6 سے مسئلہ بنا، 6 میں سے سدس کے طور پر باپ کو 1 دے دیا، ماں کو سدس کے طور پر 1 دے دیا، اور 6 کا 2 ثلث 4 یہ 2 بنات کو دے دیا۔ آپ یہاں دیکھ رہے ہیں کہ بنات کی تعداد رؤوس 2 ہیں اور ان کو ملنے والے سہام 4 ہیں، ظاہر سی بات ہے 4 2 پر برابر تقسیم ہو سکتا ہے، لہذا جب 4 2 پر برابر تقسیم ہو گیا تو یہاں پر بھی ضرب کی کوئی ضرورت نہیں، اس لیے کہ ضرب کی ضرورت وہاں پڑتی ہے جہاں کسر واقع ہو، تو یہاں پر کوئی کسر نہیں ہے اس لیے ضرب کی ضرورت نہیں، تو جیسے قاعدہ تماثل میں کوئی ضرب کی ضرورت نہیں تھی ایسے یہاں پر بھی کوئی ضرب کی ضرورت نہیں ہے، گویا تداخل یہ تماثل کے حکم میں داخل ہے۔ دوسری مثال آپ دیکھ رہے ہیں، تداخل بحکم توافق، وارثین میں زوجہ ہے اور 6 چچا ہیں، عدم اولاد کی وجہ سے ہم نے بیوی کو 4 ربع دے دیا اور چچا کو ہم نے عصبہ بنا دیا۔ آپ دیکھ رہے ہیں فروض مقدرہ 6 میں سے صرف ربع موجود ہے، لہذا مخارج الفروض کے قاعدہ نمبر 1 کی روشنی میں ربع کے ہم نام عدد 4 سے مسئلہ بنا، 4 کا اقل مخرج 1 ہے وہ ہم نے بیوی کو دے دیا، 3 جو بچا تھا وہ چچا نے بربنائے عصوبت کے لے لیا۔ اب آپ یہاں دیکھ رہے ہیں چچا کے تعداد رؤوس 6 ہیں اور ان کو ملنے والے سہام 3 ہیں، عدد رؤوس بڑا ہے اور عدد سہام چھوٹا ہے، یہی وجہ ہے کہ 3 6 پر بلا کسر تقسیم نہیں ہو سکتا، لہذا ہم نے 3 اور 6 میں نسبت دیکھی تو تداخل کی تھی، اس لیے کہ 3 نے 6 کو 2 مرتبہ میں فنا کر دیا، 3 ایکا 3 3 دونی 6، لہذا یہ 2 ہم نے عدد دخل لکھ دیا، جیسے وہاں عدد وفق لکھتے تھے قاعدے توافق میں، یہاں پر ہم نے عدد دخل لکھ دیا، صرف نام کا فرق ہے۔ اب اسی عدد دخل کو لے کر ہم نے اصل مسئلہ 4 میں ضرب دیا تو 2 چوک 8، 2 عدد دخل جو تھا یہ اب بن گیا عدد مضروب، لہٰذا اس عدد مضروب کو اصل مسئلے سے ملے ہوئے سہام 1 میں ضرب دیا تو 2 ہو گیا، اب بیوی کا حصہ بجائے 1 کے 2 ہو گیا، اس 2 کو ہم نے 3 میں ضرب دیا تو حاصل ضرب 6 آئے، لہٰذا یہ 6 چچاؤں پر بلا کسر تقسیم ہو گیا کیونکہ فی نفر ہر چچا کو 1 1 مل گیا۔ یہ آپ حضرات کے سامنے پوری تفصیل آ گئی، یہ پہلا اعتراض تھا اس کا جواب دے دیا گیا کہ مصنف علیہ الرحمہ نے قاعدہ تداخل کو کیوں نہیں بیان کیا، اس لیے کہ تداخل کی 2 حالتیں ہیں، بحکم تماثل، تماثل میں ذکر ہو گیا، بحکم توافق، توافق کے تحت ذکر کیا جا چکا۔ دوسرا اشکال یہاں یہ ہے کہ مصنف رحمت اللہ علیہ نے قواعد ثلاثہ جو سہام اور رؤوس کے مابین جاری ہوتے ہیں اس میں پہلا قاعدہ ذکر کیا قاعدہ تماثل، اور بیان چل رہا ہے تصحیح کا، اور تصحیح کی ضرورت وہاں پڑتی ہے جہاں کسر واقع ہو، جب تماثل والی صورت میں کسر واقع ہی نہیں ہو رہا ہے، ضرب کی ضرورت ہی نہیں ہے، تو اس کو تصحیح کے تحت ذکر کرنے کا کیا فائدہ؟ بیان چل رہا ہے رفع کسر کا اور آپ قاعدہ تماثل کو ذکر کر رہے ہیں جہاں کسر واقع ہی نہیں ہوا ہے، یہ ایک اشکال ہے۔ اب اس کا جواب سمجھ لیجیے۔ بین السہام والرؤوس،
اگر تھوڑا سے ہم غور کریں تو ایک قواعد ثلاثہ میں اصلاً دو ہی قاعدے جاری ہوتے ہیں. نمبر ایک قاعدہ توافق اور نمبر دو قاعدہ تباین. دو ہی قاعدے. لیکن مصنف علیہ الرحمہ نے قاعدہ تماثل کو یہاں اس لیے ذکر کیا تاکہ تداخل کی جو دو صورتیں ہیں، ایک تو بحکم توافق ہے، وہ توافق کے تحت آ گئی، لیکن قاعدہ تداخل کی جو پہلی صورت ہے بحکم تماثل کی، وہ اگر قاعدہ تماثل کو مصنف علیہ الرحمہ نہ ذکر کرتے تو وہ نہیں آتی. اس وجہ سے تداخل کی دونوں صورتیں یہاں ایک ساتھ جمع ہو جائیں، اس کو بیان کرنے کے لیے، اس کو ذکر کرنے کے لیے مصنف علیہ الرحمہ نے یہاں قصداً قاعدہ تماثل کو ذکر کر دیا. یہ وجہ تھی، ورنہ قاعدہ تماثل کی واقعی میں یہاں کوئی ضرورت نہیں تھی، کیونکہ بیان رفع کسر کا چل رہا ہے، تصحیح کا چل رہا ہے، اور قاعدہ تماثل میں تصحیح کی کوئی ضرورت نہیں. اب ہم قواعد اربعہ جو بین الرؤوس والرؤوس یعنی رؤوس اور رؤوس کے مابین جاری ہوتے ہیں ان قواعد کی طرف چلتے ہیں. چنانچہ مصنف علیہ الرحمہ فرماتے ہیں وَأَمَّا الْأَرْبَعَةُ، بہرحال چار قواعد، فَأَحَدُهَا أَن يَكُونَ الْكَسْرُ عَلَى طَائِفَتَيْنِ أَوْ أَكْثَرَ، تو ان میں سے پہلا اصول، پہلا قاعدہ یہ ہے کہ کسر دو یا دو سے زائد طائفوں پر واقع ہو. وَلَكِنْ بَيْنَ أَعْدَادِ رُؤُوسِهِمْ مُمَاثَلَةٌ، لیکن ان کے تعداد رؤوس کے مابین نسبت تماثل ہو. فَالْحُكْمُ فِيهَا أَن يُضْرَبَ أَحَدُ الْأَعْدَادِ فِي أَصْلِ الْمَسْأَلَةِ، تو حکم یہ ہے کہ کسی بھی ایک عدد کو اصل مسئلہ میں ضرب دے دیا جائے. مثل الست بنات، مثال کے طور پر 6 بنات، وثلاث جدات، 3 جدات، وثلاثت اعمام، اور 3 چچا. اس عبارت میں مصنف علیہ الرحمہ نے قواعد اربعہ جو رؤوس اور رؤوس کے مابین جاری ہوتے ہیں، ان قواعد اربعہ میں سے پہلے قاعدے کا ذکر کیا. یہ بات میں آپ کو پہلے بھی بتلا چکا ہوں کہ قواعد ثلاثہ کی ضرورت اس وقت پڑے گی جب کہ مسئلے میں کسی ایک ہی گروہ پر، کسی ایک ہی فریق پر، کسی ایک ہی طائفے پر کسر واقع ہو. اور اگر یہ کسر دو یا دو سے زائد طائفوں پر واقع ہو تو قواعد ثلاثہ کی ضرورت نہیں پڑے گی، اب قواعد اربعہ کی ضرورت پڑے گی. اسی کی یاد دہانی کے لیے مصنف علیہ الرحمہ نے یہاں عبارت میں یہ ذکر کر دیا ان یکون الکسر علی طائفتین او اکثر، کہ پہلے اصول کو سمجھنے سے پہلے یہ سمجھ لیں کہ یہ قواعد اربعہ وہاں نافذ ہوں گے، وہاں جاری ہوں گے جہاں کسر دو یا دو سے زائد طائفوں پر واقع ہو. چنانچہ مصنف علیہ الرحمہ فرماتے ہیں اگر متعدد طائفوں پر کسر واقع ہو اور ان کے تعداد رؤوس کے مابین نسبت تماثل ہو تو کسی بھی ایک عدد کو لے کر اصل مسئلہ میں ضرب دے دیا جائے تو جو کسر واقع ہوا ہے وہ خود بخود ختم ہو جائے گا. اس کو ہم مثال سے سمجھیں تو اور اچھی طریقے سے سمجھ میں آئے گا. چنانچہ ہم اس پہلے اصول کو بورڈ پر سمجھتے ہیں. دیکھیے ذرا بورڈ پر، یہ قاعدہ تماثل ہے. آپ دیکھ رہے ہیں مسئلے میں 6 بنات ہیں، بالکل وہی مثال جو مصنف علیہ الرحمہ نے پیش کی. مثل الست بنات، 6 بنات، وثلاث جدات، اور 3 دادیاں، وثلاثت اعمام، اور 3 چچا. آپ دیکھ رہے ہیں 6 بنات ہیں، متعدد ہیں، ان کو ہم نے ثلثان دے دیا. 3 جدات ہیں، حواجب ثلاثہ میں سے کوئی نہیں ہے لہذا مشترکہ طور پر ان کو سدس دے دیا. 3 چچا ہیں، ان کو ہم نے عصبہ بنا دیا. ثلثان اور سدس دونوں ایک ہی لائن کے جمع ہو گئے لہذا سدس کے ہم نام عدد 6 سے مسئلہ بنا. 6 کا ثلثان 4 متعدد بنات کو دے دیا، 6 کا سدس 1 3 جدات کو دے دیا، بچا 1 وہ بربنائے عصوبت کے 3 چچاؤں نے لے لیا. لہذا اب یہاں تعداد رؤوس کے مابین کون سی نسبت ہے، اس کو جاننے سے پہلے وہی عمل کرنا پڑے گا جو ہم نے قواعد ثلاثہ میں کیا. لہذا قواعد ثلاثہ میں ہم نے کیا عمل کیا تھا کہ رؤوس اور سہام کے مابین ہم نے نسبت دیکھی. یہاں پر بھی وہی پہلا والا عمل کریں گے. لہذا 6 اور 4 کے درمیان نسبت توافق ہے، کیونکہ 4 چھوٹا عدد ہے اور 6 بڑا عدد ہے. 4 چھوٹا عدد 6 کو کاٹ نہیں سکتا،
اس وجہ سے ہم نے خارج میں عدد کو تلاش کیا جو دونوں کو کاٹ دے تو ہمیں 2 مل گیا. اس 2 نے 4 کو 2 مرتبہ میں کاٹ دیا, 2 ایکا 2, 2 دونی 4, اور اسی 2 نے 6 کو 3 مرتبہ میں کاٹ دیا, 2 ایکا 2, 2 دونی 4, 2 تیا 6. ہم نے یہ عدد وفق یہ سائیڈ میں لکھ دیا. اب یہاں کیا کریں گے؟ رؤوس اور سہام کے مابین نسبت دیکھنے کے بعد جو حاصل نسبت نکلے گا اس کو ہم اعداد محفوظہ کا ایک بریکٹ بنائیں گے, وہاں لکھ دیں گے. لہٰذا یہ عدد وفق جو 3 تھا اس 3 کو ہم نے یہاں لکھ دیا, دیکھ رہے ہیں آپ. پھر اس کے بعد 3 جدات کی تعداد رؤوس 3 اور ان کو ملنے والے سہام 1 میں نسبت تباین ہے, اس لیے ہم نے کل عدد رؤوس 3 کو یہاں اعداد محفوظہ میں محفوظ کر دیا. یہ دیکھ رہے ہیں دوسرا 3. اسی طرح 3 چچا کے تعداد رؤوس 3 اور ان کو ملنے والے سہام 1 کے مابین نسبت تباین ہے, اس لیے کل عدد رؤوس کو ہم نے یہاں محفوظ کر لیا. اب یہاں آپ دیکھ رہے ہیں تعداد رؤوس 3 3 3 تینوں 3 3 ہیں, ان کے مابین نسبت تماثل ہے. لہٰذا ہم نے کسی بھی ایک 3 کو اٹھا کر اصل مسئلہ 6 میں ضرب دے دیا تو 3 چھک 18. اب 3 عدد مضروب کو اصل مسئلے سے ملے ہوئے سہام 4 میں ضرب دیا تو 3 چوک 12. اب 6 بنات کا حصہ بجائے 4 کے 12 ہو گیا. ظاہر سی بات ہے اس 12 کو جب ہم 6 پر تقسیم کریں گے فی نفر 2, ہر ایک کو 2 2 مل گیا. جو کسر واقع ہوئی تھی وہ یہاں ختم ہو گئی. اسی طریقے سے 3 عدد مضروب کو اصل مسئلے سے ملے ہوئے سہام 3 میں ہم نے ضرب دیا تو 3 ایکا 3, لہٰذا اس 3 کو ہم نے 3 جدات پر تقسیم کیا تو بلا کسر سب کو 1 1 مل گیا. اسی طرح 3 عدد مضروب کو اصل مسئلے سے ملے ہوئے سہام 1 میں ضرب دیا تو 3 ایکا 3. اب اس 3 کو ہم نے 3 چچا پر تقسیم کیا تو بلا کسر ہر ایک کو 1 1 مل گیا. جو کسر تھا وہ یہاں ختم ہو گیا. اس طریقے سے آپ یہاں دیکھ رہے ہیں قاعدہ تماثل کو جاری کیا گیا. تو بین الرؤوس والرؤوس نسبت کو معلوم کرنے کے لیے 2 عمل کرنا پڑے گا. پہلا عمل بین الرؤوس والسہام نسبت دیکھنا پڑے گا. اگر نسبت تباین ہے تو کل عدد رؤوس کو محفوظ کر دیا جائے گا, اور اگر نسبت توافق ہے تو عدد وفق کو محفوظ کر دیا جائے گا, اور اگر نسبت تماثل ہے اس کو اسی حال پر چھوڑ دیا جائے گا, کوئی محفوظ کرنے کی ضرورت نہیں. اس طریقے سے آپ حضرات کے سامنے قواعد 4 میں سے آج کی اس مجلس میں پہلا قاعدہ ذکر کر دیا گیا. انشاءاللہ آئندہ مجلس میں ہم دوسرے, تیسرے اور چوتھے قاعدے کی طرف چلیں گے. اکتفی علی ھذا القدر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.